کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ یعنی داڑھی بڑھانا بھی ان تمام چیزوں کی طرح فطرت میں سے ہے، اور اگر اس حدیث سے داڑھی بڑھانا واجب ثابت ہوتا تو باقی 9 کام بھی واجب ہوتے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک عمل مستحب اور پسندیدہ ہے۔ پہلی بات، وضو اور خصوصاً دوران غسل ناک میں پانی ڈالنے کو علماء نے واجب بھی کہا ہے، اور اسی طرح ختنہ کو حدیث میں فطرت کہا گیا اور اس کو بھی کئی علماء نے واجب قرار دیا ہے۔ تو جن امور کو فطرت کہا گیا ان میں سے ایک سے زائد کے بارے میں علماء وجوب کی رائے بھی رکھتے ہیں۔ دوسری بات، داڑھی بڑھانے اور مونچھ کٹوانے کو صرف فطرت ہی نہیں کہا گیا بلکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کے الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم بھی دیا۔ احادیث کے ان مختلف تاکیدی الفاظ سے داڑھی کا حکم واضح ہو گیا، جبکہ دیگر امور فطرت کے حوالے سے ایسی تاکیدی اور حکم کے الفاظ پر مشتمل احادیث نہیں ہیں۔ اگر کسی اور امور فطرت کے بارے میں مزید تاکیدی احادیث ہوں گی تو ان سب احادیث کی روشنی میں اس کے حکم کو متعین کیا جائے گا۔ بہت اہم بات دہرا رہا ہوں کہ داڑھی کے لیے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کٹوانے اور داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا، جامع ترمذی 2764۔ تو ایسے حکم کے الفاظ اور امرنا کے الفاظ دیگر امور فطرت کے بارے میں نہیں ملتے۔ جب حدیث کے الفاظ میں فرق ہے تو حکم میں بھی فرق ہے۔